السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آر یو اوکے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹا سوری، میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، تو میں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں تاکہ میرا وہ جو ہے وہ ذرا وہ ہو جائے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سلام سلام. کیا میں بڑا خوش نصیب ہوں، اتنے سارے سلام آ رہے ہیں میرے پاس. زبردست. ایکسیلنٹ یار، جیتے رہو آباد رہو. ہاں. واہ بھائی واہ. آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے احمد؟ یار احمد دعاؤں میں یاد رکھا کر یار، ہے نا احمد علی؟ ہاں زبردست. زبردست. جزاک اللہ. پڑھ لی. زبردست یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا آباد رکھے. کیا بچے ہیں میرے پاس. ہاں زبردست. جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں اور فکر نہ کریں. میں آپ کو سارا کرا دوں گا پچھلا، ٹینشن نہ کریں. نماز پڑھیں گے تو ایسی ترقی ملے گی خدا کی قسم بھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ، آپ نے اتنی توجہ سے میری بات کو سنا. اب ہم اس کو اپنے چیپٹر کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا ہاں، میں نے جو کل اینڈ کیا تھا نا، وہ لیاقت علی خان کا بڑا زبردست چیپٹر چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا، ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے یہ والا جو ہے وہ ہم لوگ چل رہے تھے. یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ ہم یہاں دو چیپٹر، یہ دو پیج پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے؟ یہ ہم دو پیج پڑھ چکے تھے. یہ پیج نمبر 46 پہ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 46 سے ہم نے پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے بس. ٹھیک ہے؟ اور میں یہ ذرا لے لوں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو میں ذرا شروع کرتا ہوں یہاں سے. آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا. ذرا سنیے گا، چیپٹر آپ پڑھیں گے آپ دیوانے ہو جائیں گے لیاقت علی خان کے. یار کتنے بڑے لیڈر تھے. سنیے ذرا. پھر کیا لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ اٹ سیمڈ سرٹن. اٹ سیم سرٹن. یقیناً ایسا لگتا ہے ٹو دیم دیٹ. کیا لکھا ہے؟ ایز این. ٹھیک ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ایز این. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا لکھا ہے؟ ان. ٹھیک ہے؟ اور اس لفظ کو جو کہ بہت لائٹ کیا لکھا ہے؟ ان. لکھا ہے ان آلٹریبل. ان کا مطلب نہیں، آلٹریبل کا تو بدل. ٹھیک ہے؟ ہاں بتا دو بتا دو بتا دو. ہاں آلٹریبل نا، میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں طاہر. ٹھیک ہے؟ ہاں. آلٹریبل کا مطلب ہوتا ہے قابل تبدیل. آلٹر کہتے ہیں بیسیکلی بدل کو، تبدیل، ہے نا؟ اور ان جب لگ گیا طاہر، اس کے ساتھ جب ان لگ گیا تو ان کا مطلب ہوتا ہے ناقابل تبدیل. ہمارا نصیب ایسے ہی رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب میں آپ کو جب اس کو کلیئر کرتا ہوں، یہ تو میں نے ورڈ کی میننگ بتائی، لیکن کانسیپشنل میننگ کیا ہے میری جان طاہر بیٹا، ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے طاہر خان؟ چلو دیکھو بھائی، کیا ہوا کہ اب میں یہیں سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کیا ہوا کہ اٹ سیم سرٹن، یقینی ایسا لگتا ہے دیم، مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ دیٹ این انالٹریبل، ناقابل بدل ہے، این پرپیچل مائنورٹی. انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ پرپیچل کا مطلب دائمی، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کی. انہیں ایسا لگتا تھا مائنورٹی بنے اقلیت. مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا یقیناً کہ ان کا نصیب ایسے ہی رہے گا، ناقابل بدل رہے گا، اور وہ ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے. اکثریت میں دبا نہیں سکتے، نہ ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے ہندوستان میں، ہے نا؟ کیونکہ ہم تو ہندو کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. دیئر اکنامک پوزیشن، ان کی معاشرتی حالت، معاشی، اکنامک کا مطلب معاشی، ان کی معاشی حالت وڈ گرو ایون ورس، بدتر ہو جائے گی، ایون اور بدتر ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ تو سیکنڈ نمبر پہ رہیں گے. thus to the Muslim in that part of the world، دنیا کے اس حصے میں، فریڈم فرام برٹش رول، اگر دنیا کے اس حصے میں اگر وہ آزادی حاصل کر بھی لیں برطانیہ سے، برطانیہ کی رول سے، برطانیہ کی حکمرانی سے آزادی کر بھی لیں، مین تو اس کا معنی یہ ہوگا پریکٹیکلی، عملی طور پر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا. انلیس، جب تک کہ اٹ مین فریڈم، جب تک وہ آزادی نہ ہو جائیں، آزاد نہ ہو جائیں فرام دا ڈومینیشن، غلبے سے، آف دا ہندو میجورٹی آلسو، ہندوؤں کی اکثریت سے جب تک آزاد نہ ہو جائیں تو ان کی آزادی آزادی نہیں رہے گی، وہ بیکار ہے. یہاں تک آلسو کلیئر ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے نا، یعنی جب تک پتہ چلا
آقا بدل گیا غلام وہی رہا میری جان. ہاں غلام غلام رہا, غلام غلام رہا. تو ہم نے اس لیے آزادی لی. ہاں اب دیکھو اگلی لائنیں میرے ساتھ چلو تم لوگ نا. یہ کہہ رہا ہے اٹ واز فار دیز ریزن, اسی لیے تو that they asked for a country for the on of the on, ہے نا, اسی لیے انہوں نے اگلا ملک مانگا. the demand was not unreasonable, ارے ان کا مطالبہ اتنا غیر مناسب نہیں تھا. at it was make out, جتنا سمجھ لیا, to be, جتنا سمجھا گیا, by some people, ٹھیک ہے, at that time, اس وقت. یار ہمارا مطالبہ اتنا برا نہیں تھا جتنا لوگوں نے اس وقت سمجھ لیا. ساؤتھ ایشیا واز واسٹ انف فار ٹو لارج کنٹریز. ارے ساؤتھ ایشیا میں جہاں پہ ہندوستان اور پاکستان موجود ہیں, یہ بہت بڑا علاقہ ہے. یہ دو ملک تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو 10 بن سکتے ہیں. دیکھیں کیسا بھرم مارا ہے. ابھی تو پاکستان بنا ہے نا, ابھی تو اور ملک بنیں گے اس میں سے. اب دیکھیں ہندوؤں کو کمر توڑ کے رکھ دی اسپیچ نے میری جان. میرے بچوں ذرا سیاست سمجھنا. the Muslim were numerous enough, numerous کا مطلب بے انتہا, enough کا مطلب بہت زیادہ, ٹھیک ہے, to constitute, ٹھیک ہے, constitute, ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو لفظ ہے constitute a nation bigger than most nation in the world, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ the Muslim were numerous, بہت زیادہ تھے, enough to constitute, constitute کا مطلب بنانا چاہتے تھے, a nation, بنانا, نامزد کرنا, یعنی مسلمانوں کی قوم جو بنی تھی وہ ایک بہت بڑی قوم تھی. then most nation in the world, دنیا کی کئی قوموں سے بڑی قوم تھی. and in South Asia there were larger enough area, اور ساؤتھ ایشیا میں بہت ایسے علاقے ہیں جو بڑے تھے. there were in the majority, اور ان میں وہ اکثریت میں تھے ساؤتھ ایشیا کے اندر. ہاں جیسے کشمیر آپ کو ملا نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن آپ کشمیر کی آبادی تو مسلمانوں کی ہے, تو وہ بہت ساری قوموں سے بڑی قوم تھی. it is these areas that were separated and today form the independent sovereign, اور وہاں پر وہ الگ رہتے تھے آج اور رہتے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور آج الگ رہتے ہیں, اور ایسی شکل میں آ گئے, فارم تشکیل ہو گئے, ایسی شکل میں آ گئے. دا انڈیپینڈنٹ, ایک آزاد ہو کر, سورجن کا مطلب خود مختار, وہ آج خود مختار آزاد ہو کر ایک ریاست پاکستان بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان بن چکا ہے. وہ آج آبادی کے لحاظ سے کیا بن چکا ہے, پاکستان. یہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں, یہاں سے, ٹھیک ہے. ان کی آبادی پہلے تھی, دنیا میں بہت سارے ملک ایسے تھے جہاں پہ پاکستان مسلمانوں کی تعداد اور ممالک کے مقابلے میں زیادہ تھی, تعداد بھی زیادہ تھی. تو پھر ہمارے ہاں تو یہ دنیا کے مقابلے میں میجورٹی میں تھے ہم. تو پتہ یہ چلا یہ وہ ایریا تھے جو کہ الگ ہونے کے بعد آج بن گئے ہیں ایک خود مختار آزاد ریاست پاکستان بن چکے ہیں. وی بلیو, جملہ سننا دیوانے ہو جاؤ گے تم لوگ. وی بلیو, ہمیں یقین تھا, اینڈ دین وی بلیو ناؤ, اور آج ہمیں یقین ہے, دیٹ دا ڈیمانڈ آف دا مسلمانوں کی مطالبہ ان برٹش انڈیا. تھپڑ مار دیا بھائی جان, انڈیا نہیں. ابے یار طاہر تم لوگ سب لوگ سمجھو ذرا, بڑا 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 سمجھنے والا جملہ ہے ان کا. ہم نے انڈیا سے تھوڑی آزادی مانگی ہے, ہم نے ہندوؤں سے تھوڑی مانگی ہے. کون حکمران تھا اس وقت؟ برطانیہ. خدا کی قسم انسلٹ کر کے رکھ دی. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تم لوگوں کو. میں نے تو شک ہی پہ گیا, پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا. ذرا سننا ذرا, برطانیہ کے انڈیا سے آزادی لی ہم نے ہندوؤں سے تھوڑی لی ہے, برٹش انڈیا سے آزادی لی ہے. ہاں مطلب کہ انگریزوں کے ملک کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں سمجھے, ہم نے انگریزوں کے انڈیا سے آزادی لی ہے, ہم نے ہندوؤں کے انڈیا سے آزادی نہیں لی. یہ جو غلط بولتے ہیں ہندوستان کی زمین ان پر انہوں نے مسلمانوں نے الگ کر لیا ہم سے, یہ تو ہندوؤں کی تھی. ارے بابا ہم نے بھائی
جس دکان پہ جاؤں گا، جس دکان سے چیز خریدوں گا تو میں اسی دکان کا نام لوں گا نا، میں نے تو آپ سے لیا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں مسلم. ہاں سر لکھا کیا ہے سر، ہندوؤں پر تو مسلمان ٹھیک ہے حکمران تھے. ہاں ایسا رہا ہے نا، ایسا رہا ہے نا. پھر بہادر شاہ ظفر اور وہ تمام لوگ جو تھے، بادشاہت تھی مسلمانوں کی تھی، لیکن مسلمان پڑ گئے دوسرے چکروں میں، تعلیم چھوڑ دی تو انگریز ہندوؤں کے انڈر میں آ گئے. ہندوؤں کے انڈر میں آ گئے تو ہندو انڈر میں آ گئے کس کے؟ دونوں قومیں کس کے انڈر میں آ گئی؟ انگریزوں کے. پھر جب ہم نے تو ہندوستان سے لیا ہی نہیں، پھر ہم نے تو انگریزوں سے لیا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو؟ عزیر بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عزیر میمن سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ اڑے سمجھی بھی بتا، سمجھ میں آ رہے میرے بھائی؟ سمجھ لینا میری جان. ہاں بالکل، بس زبردست. اب آگے چلو میرے ساتھ ساتھ، تم لوگوں کو میں بتاؤں گا کیا لیڈر تھا یہ بندہ. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ مسلم برٹش انڈیا ٹو ہیو سیپریٹ اسٹیٹ دیئر اون. ٹھیک ہے، چاہتے تھے بوتھ ہیومن، یہ چاہتے تھے. کون کون سے؟ اینڈ جیو پولیٹیکل گراؤنڈ. جیو، جیو کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل مطلب سیاسی، اور جیو کا مطلب جغرافیائی طور پر. جغرافیائی سیاسی گراؤنڈ پر ہم نے الگ وطن مانگا. جغرافیائی سیاسی گراؤنڈ پر ہم نے ایک ویری ریزنیبل ڈیمانڈ. ارے ہم نے تو ڈیمانڈ، ہمارا مطالبہ بالکل صحیح تھا. 2 million of the Muslim, it means to only opportunity for their genuine freedom. آج تو لاکھوں لوگوں کو آزادی کی اپرچونٹی مل گئی، موقع مل گیا کہ وہ اصلی آزادی حاصل کریں، انگریزوں سے نہیں بلکہ ہندوؤں سے بھی. اللہ اکبر. ہاں اصل اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جناب وہ پہلے ہندوؤں کے غلام، انگریزوں کے غلام تھے پھر ہندوؤں کے بن جاتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ اصل آزادی مل گئی لاکھوں لوگوں کو، اینڈ جینوئن اٹس سیلف گورنمنٹ، اور اپنی اصل حکمرانی بنانے کا موقع مل گیا. پھر 2 ملین ہندو کئی لاکھوں مسلمانوں کو بھی گیو دا سیم اپورچونٹی فار ڈیولپنگ. یہی 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 سیم اپورچونٹی ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کو دی ہے. خدا کی قسم تھپڑ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں. ارے یار سمجھو نا اس کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، اور یہی موقع لاکھوں جو تعداد میں ہم سے زیادہ تھے ہم نے ان کو بھی دے دیا. تو احسان انہوں نے تھوڑی کیا ہے ہمیں آزاد کر کے، ہم نے احسان کیا ہے ان پر آزاد، ان کو چھوڑ کر الگ. ہم ان سے الگ ہوئے، ہم نے احسان کیا ہے، انہوں نے تھوڑی احسان کیا ہے. ہاں ایک بہو کہہ رہی ہے میں نے گھر چھوڑ کے، میں نے گھر چھوڑ کے احسان کیا. ہاں میں نے اپنے ساس سسر پر احسان کیا کیونکہ جھگڑا ختم. اب وہ تو پریشان ہو گئے تو بالکل یہی ہندوؤں کے ساتھ گیم کر دیا. لیاقت علی خان نے بڑا جوتا مارا ان کو. کیا کہ گیوز سیم اپورچونٹی فار ڈیولپنگ دیئر اون کلچر. جاؤ ترقی کرو اپنے کلچر میں، مت کاٹنا گائے کو. انہیں خدا مانتے ہو تو نعوذ باللہ تم مانتے رہو. تو ہم نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا. تو احسان انگریزوں کو بتا رہے ہیں، امریکن لوگوں کو، امریکن لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ احسان انہوں نے نہیں کیا ہمیں الگ کر کے، ہم نے الگ ہو کر ان پر احسان کیا ہے. جملہ سمجھ میں آ گیا اب آپ کو؟ ذرا مجھے بتا دو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جزاک اللہ، شکر الحمدللہ. اللہ تیرا احسان میرے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا چیپٹر ہے میری جان، لیکن دیکھیں کتنا آسان ہو رہا ہے، اور آپ کو بڑا انٹرسٹ ہو رہا ہوگا کہ مسلمان کیا لیڈر تھے، کیا انگلش تھی ان کی. کہنے لگے ہم نے تو لکھا ہے، لکھا انٹریملڈ، لکھا انٹریملڈ ہے نا، انٹریملڈ. یہ لفظ جو ہے یہ جو کیا لکھا ہے آپ اسے پھر پڑھ لیں. انٹریملڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد بے روک ٹوک. ہاں انٹریملڈ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد بے روک ٹوک ہے نا. اب آگے پڑھتا ہوں. انٹریملڈ
آزاد اور بے روک ٹوک بائی دا کانسٹینٹ مستقل ڈسکانٹینٹ بے چین آف اے لارج بہت بڑی اینڈ ان مینیجبل کنٹرول میں نہ آنے والی مینورٹی اقلیت ہے نا جو کم تعداد میں ہوتے ہیں کہتے ہیں مینورٹی، اور میجورٹی کہتے ہیں اکثریت کو. تو سنو تو صحیح، جملہ غور کرو گے مزہ آ جائے گا. سر سننا، آج آزاد ایسے لوگ، آزاد جن کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، ٹوک نہیں سکتا تھا، مستقل، کانسٹنٹ، بے چین، ڈسکانٹینٹ، بہت بڑی، ناقابل کنٹرول مینورٹی سے. ہندو میجورٹی کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے الگ ہو کر ان کا حصہ انہیں دے دیا ہے، انہوں نے ہمیں حصہ نہیں دیا. خدا کی قسم ہم تو بہت بڑی اقلیت تھے ان کے لیے، ہم تو ان کا درد سر بن جاتے، تو ہم نے وہ درد سر ختم کر دیا. اماں میں نے الگ ہو کر آپ سے یقین جانے گھر کا سکون برباد ہونے سے بچا لیا میں نے. اماں تو بہو یہ کہہ رہی ہے تو ساس کی کتنی ہٹ رہی ہوگی، تو لہٰذا وہ ہندو ایک ساس کو طور پہ سمجھو اور اس کو ایک بہو سمجھو مسلمانوں کو، تو خدا کی قسم پورا ڈرامہ سمجھ میں آ جائے گا کتنی بڑی سیاست کری آپ انہوں نے. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے، میں آپ کو بہت نیچے آ کے سمجھا رہا ہوں. بالکل بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ کا فیز بتا رہا ہے. یہ چہرہ آپ اپنا لگا رہے ہیں بیٹے، شاباش. بعض تو تین تین لگا رہے ہیں، شاباش، لگاتے رہو، شاباش، جزاک اللہ. بس سمجھ میں آ گیا نا بھائی. میں مثال میں ایسی دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہندو کی حالت کیا ہوگی اس وقت جو ایک ساس کی ہوتی ہے. میرا بیٹا بھی لے گئی، پیسے بھی لے گئی کم بخت ہے، تو اللہ نہ کرے یہ ہوا تو بڑا برا ان کے ساتھ بھی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے، ہمیں ہمارے روز کے جھگڑے ہوتے، تو اماں ہم نے الگ ہو کر جھگڑے ختم کر دیا. میرا خیال ہے ایسی سیاست آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ہے میری جان. آئیے آگے چلو. بالے تم لوگ فیس بڑے اچھے بنا رہے ہو، لگتا ہے یہ آپ اپنے بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بناؤ، کھینچو کام. ٹھیک ہے، تو چلا اب ذرا ہنستے رہو، پڑھتے رہو. ہاں پڑھائی نہ چھوڑنا میری جان، خدا کی قسم کتاب نہ چھوڑنا، پڑھائی تمہیں بچائے گی. ہاں علم بچائے گا ہمیں انشاءاللہ. آگے چلو پھر کیا کہتے ہیں. تو اب یہاں لکھا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو ورلڈ پیس، دنیا کے امن کرنے والے کریشن آف ٹو انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپیریٹیولی ہوموجینئس اسٹیٹ. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف ون سنگل ان ایزی ان وائڈلی اسٹیٹ with great strain and stress with the body politic was the greatest ٹھیک ہے contribution that could made ٹھیک ہے towards the ٹھیک ہے towards the creation of stable new Asia. ارے یار جملہ مزہ آ جائے گا. میں پہلے اس کی اردو سکھا دیتا ہوں پھر ورڈ میننگ بعد بتاتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے. میرے بچے بڑے دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم بتا رہا ہوں، میں لائیو کلاس لے رہا ہوں آپ کو، میں موجود نہیں، نہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ، نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹوٹل فوکس اس پہ رکھنا. ہاں اب ذرا ترجمہ سننا. میرے پوائنٹ امن کے نتیجے سے، امن کے لحاظ سے اگر میرا نقطہ نظر دیکھیں مسلمانوں کا، تو ایک بہت بڑا ایک ایسا ملک جہاں بہت بڑی دو قومیں رہتی ہوں، جن کے اندر کھچاؤ ہو، جن کے اندر ٹینشن ہو، جن کے اندر ملاپ نہ ہو، تو اس بڑی ٹینشن والی ریاست سے بڑھ کر دو ریاست بنا دی گئیں جو کہ الگ الگ تھیں، جو کہ ایک اسٹیبل ایشیا بنائیں گی، اور جب ایک اسٹیبل ایشیا بنائیں گی تو اسٹیبل دنیا بن جائے گی. بجائے اس کے کہ لوگ، میں توجہ رہے بجائے اس کے، ذرا توجہ رکھنا، بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑا ملک جہاں پہ دو بڑی قومیں ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ رہیں، تو دو قوموں کو دو ملک بنا کر ایک دو اسٹیبل ملک بنا دیا گیا. اور دو اسٹیبل ملک مل کر کیا بنائیں گے؟ ایشیا اسٹیبل بنائیں گے. اور جب ایشیا کو اسٹیبل بنائیں گے تو دنیا اسٹیبل ہو جائے گی. امریکنوں تو ہم نے الگ ہو کر ایشیا کو بچایا ہے. ایشیا کو بچانے کا مطلب ہم نے دنیا کو بچایا ہے. تو ہمارے گھر کی آگ امریکہ نہیں جائے گی، آج برطانیہ نہیں جائے گی، کینیڈا نہیں جائے گی، انگلینڈ نہیں جائے گی، آسٹریلیا نہیں جائے گی.
ہماری آگ ہم نے بجھا دیا الگ ہو کر، بجائے اس کے کہ 4 بھائی 10 بھائی ایک گھر میں رہیں، توجہ رکھنا، 10 بھائی ایک گھر میں رہیں بجائے اس کے، تو ہم نے الگ کر کے آپس کی محبت، ہم نے محبت کو پروان چڑھایا بجائے اس کے کہ وہ ایک گھر میں رہ کر لڑتے جھگڑتے. تو انہوں نے احسان ہمیں نہیں کیا، ہم پر انہوں نے احسان ہم پر نہیں کیا، توجہ رکھنا، انہوں نے ہم پر احسان نہیں کیا کہ ہمیں الگ کیا، ہم نے الگ ہو کر ان پر احسان کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں، سننا ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خیمے دور کر لو، اپنے خیمے دور کر لو، اپنے خیمے دور کر لو، دلوں کو نزدیک کر لو، دلوں کو نزدیک کر لو، ہے نا. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں، یہ سوال آیا ہے، یہ سوال آیا ہے، طاہر کہہ رہا ہے سر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب مغل امپائر جو تھے، بادشاہ تھی، مغل شہنشاہی تھی میں تریبان، یہ کیا لکھا ہے؟ تریبان 100 سال تک، 1000 سال تک ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو اب کیوں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تقریباً لکھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، مثال کے طور پہ الگ الگ کیسے ہو گئے؟ پہلے جب رہتے تھے، تو میں ایک بتاؤں، پہلے رہتے تھے نا تو غلبہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. مسلمانوں کے پاس کتاب تھی، مسلمانوں کے پاس نالج تھی، مسلمان حکمران تھے، لیکن مسلمان حکمران بھٹک گئے اپنی جگہ سے. ہندو تعداد میں کم تھے مسلمان، لیکن بادشاہت مسلمانوں کے اندر جب تھی تو مسلمانوں کے ساتھ اس مسلمانوں کی ڈومینیشن تھی بظاہر. میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں کی ڈومینیشن تھی اس وقت، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے عیاشیوں میں پڑ گئے، مسلمانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا، تو قوم دب گئی. جب قوم دب گئی تو سارے ہندوؤں کی ڈومینیشن آ گئی، انہوں نے علم کو پکڑ لیا، ہندوؤں کی ڈومینیشن آئی تو مسلمانوں کو تو رگڑا نکل گیا. رگڑا نکلا تو اتنے میں پھر اللہ نے ان کو بھی سزا دی، انہوں نے ان کے اوپر حکمران انگریز بٹھا دیے لا کر کے. جب انگریز بٹھا دیے تو یہ دونوں غلام ہو گئے. اب جب دونوں غلام ہو گئے تو انہوں نے، مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم نے آزادی ایک سے حاصل نہیں کرنی بلکہ دونوں سے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو وڈ ہیو این آنسر ناؤ. تو اب آگے چلو، میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ طاہر، تھینک یو ویری مچ، آپ کو سمجھ میں آ گیا. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ورلڈ پیس، دنیا کے امن کی خاطر، کریشن آف ٹو انڈیپینڈنس کمپیریٹیولی، دو آزاد ملک اگر ان کا موازنہ کیا جائے، کمپیریٹیولی موازنہ کرے، ہوموجینس ایک جیسے ہوتے ریاست، اگر اتنے بڑے ملک کو ایک جیسے ہوتے اور الگ نہ ہوتے تو انسٹیڈ آف ون سنگل، اس کے بجائے ایک ہی ہوتے، دو کے بجائے، تو ہومک ایک جیسی، ٹھیک ہے، ہوموجینس ایک جیسے ہوتے، دونوں ایک ہی جگہ رہتے، ٹھیک ہے، ان ایزی رہتے، اینڈ ان وائڈلی اسٹیٹ، اور یہ ایک ایسی ریاست بن جاتے، یہ ایک ایسی ان وائڈلی اسٹیٹ بن جاتے، ایک ایسی اسٹیٹ بن جاتے وچ اسٹیٹ وتھ گریٹ اسٹرین، جہاں کھچاؤ رہتا، اینڈ اسٹریس، اور وہاں پر زور چلتا، ود ان دا باڈی پولیٹک، ہے نا، واز دا گریٹ کنٹریبیوشن، یہ بہت بڑا ہم نے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، دیٹ کوڈ بی میڈ ٹوورڈز دا کریشن آف اسٹیبل نیو ایشیا، آج ایشیا کی اسٹیبلٹی میں ہم نے بہت بڑا حصہ ڈال دیا، بجائے اس کے کہ بہت بڑا ملک جہاں ٹینشنیں ہوں، جہاں پہ مسائل ہوں، تو اس کو دو الگ کر کے، ہم نے الگ کر کے دو اسٹیبل ملک بنا دیے، اور دو اسٹیبل ملک مل کر ایک اسٹیبل ایشیا بن جائے گا. پیس لوننگ مین اینڈ وومن، امن سے پیار کرنے والے، امن سے پیار کرنے والے مرد اور عورت، چاہے کوئی بھی ہو جو امن سے پیار کرتا ہو، ٹھیک ہے، امن سے پیار کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. ٹوڈے لیمنٹ، لیمنٹ ہے نا، ٹوڈے لیمن، اور اچھا لیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ لیمنٹ کہتے ہیں ماتم، افسوس کرنا، غم منانا. آج امن سے پیار کرنے والے لوگ اس اسٹرین
اسٹرین کا مطلب ہوتا ہے کشیدہ حالات. اس کشیدہ حالت پر افسوس کرتے ہیں. ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ بھارت. ہاں اینڈ نان لیمنٹس. اور جو افسوس نہیں کرے گا دیم مور دین وی, ہم سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ شوڈ بی ایٹ لیسٹ دس کانسولیشن. ہمیں بھی افسوس ہے لیکن اس ہمیں تسلی بھی ہے, دیٹ دا ہیڈ پاکستان ناٹ بین, اگر پاکستان وجود میں نہ آتا, سیپریٹڈ نہ ہوتا فرام دا ریسٹ آف برٹش انڈیا, جوتا مارا انڈیا نہیں برٹش انڈیا, اللہ اکبر, اگر برٹش انڈیا سے ہم الگ نہ ہوتے, فار مور سیریس, یقین جانیے یا سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں, مور سیریس اینڈ ڈینجرس کریک پڑ جاتے, خطرناک شگاف پڑ جاتے, would have appeared in South Asia, ایشیا میں شگاف پڑ جاتے, دراریں پڑ جاتی, ٹھیک ہے, ریزلٹنگ, اور نتیجہ کیا نکلتا, ان انٹولڈ, انٹولڈ کا مطلب بے شمار, ان اپ ویل کا مطلب انقلاب, تو اس سے بے انتہا نتیجہ نکلتا, بے شمار انقلاب آتے. ہاں دیکھو تڑیاں بھی مار رہے ہیں, تڑیاں مار رہے ہیں. اگر ہم الگ نہ ہوتے تو یقین جانیے کہ یہاں انقلاب آتا, ہاں انقلاب آتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ شگاف پڑ جاتے, ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا پڑ جاتا, تو ہم نے الگ ہو کر جھگڑا ختم کر دیا, دو الگ ملک بن گئے بجائے ایک بڑا ملک ٹینشن والا بنے. اچھا, اور پوٹینشنلی, ٹھیک ہے, ہمارے پاس پوٹینشنلی, ٹھیک ہے, یہ ذرا دیکھیے گا, پوٹینشنلی دیئر فور the creation of Pakistan has just itself dissolved. پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے خود, پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان نے خود dissolve, حل کر دیا ہے. What would have been a perpetual, ہمیشہ کی danger zone in Asia, پاکستان بن کر پاکستان نے خود یہ جھگڑا ختم کر دیا ہے. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے, آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے, پھر یہاں سے لے لیتا ہوں, پیس لونگ مین اور وومن, یہ اسٹرینڈ, امن سے پیار کرنے والے اس کھچائی کو سمجھتے ہیں, پاکستان کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان اس ٹینشن کو سمجھتے ہیں, ہم سے زیادہ کون سمجھے گا. ٹھیک ہے, کانسولیشن کا مطلب تسلی, کانسولیشن کا مطلب کیا امین, تسلی. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ بتا رہا ہوں, تسلی. اب میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر کے دیکھتا ہوں. دیکھیں, امن سے پیار کرنے والے اس ٹینشن کو جانتے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, اینڈ مور لکھا ہے لیمن. اچھا, پھر کہتا ہے کہ نن, اتنا نہیں ہوگا کسی کو دکھ, نن کا مطلب کسی کو نہیں, لیمن کا مطلب دکھ, افسوس, رنج, افسوس, اتنا افسوس کسی کو نہیں ہوگا, دین مور دین وی ڈو, جتنا ہمیں ہے, شوڈ, لیکن بہرحال, شوڈ ایٹ لیسٹ, آخر کار ہمیں تسلی تو ہو گئی ہے نا, ہمیں تسلی, کانسولیشن تو ہو گئی نا, کہ پاکستان نے بن کر, پاکستان کے الگ ہو کر, پاکستان نے الگ ہو کر جو بنا ہے فرام دا ریسٹ آف برٹش انڈیا, باقی برطانیہ کے انڈیا سے الگ ہو کر, ہیں بچے کچے برطانیہ سے انڈیا کے الگ ہو کر, فار مور سیریس, ایک سنجیدہ اور ایک خطرناک جو شگاف پڑ جاتے, ان دراڑوں کو پڑھنے سے روک لیا, would have appeared in South Asia, جو کہ ساؤتھ ایشیا میں پڑ جاتے, یہاں جھگڑا ہوتا. پھر کیا ہوا کہ جناب اس کا نتیجہ کیا نکلتا, ٹھیک ہے, انٹولڈ, ٹھیک ہے, انٹولڈ افیل, یہاں پر انقلاب برپا ہو جاتا. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا, اور ایک طاقتور پوٹینشنلی انقلاب ہوتا. اسی لیے تو دا کریشن آف پاکستان کا وجود اپنے طور پر خود ہی اس مسئلے کو حل کر چکا, ڈیزالو کر چکا. ٹھیک ہے, وٹ وڈ ہیو بین پرپیچوئل, جو کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہمیشہ دائمی, پرپیچوئل کا مطلب دائمی, ہمیشہ کی, کنٹینیو, تو کنٹینیو یا دائمی ڈینجر زون بن جاتا ایشیا کا. تو ہم نے یہ ڈینجر زون ختم کر کے پاکستان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ امن پھیلا, سلامتی پھیلی ہے. میری جان, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آگے چلو. بٹ اٹ ہیز ڈن مور دین دیٹ, ارے ہم نے تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے زیادہ کیا ہے. کاسٹ یونی مائنڈ, اپنے ذہن میں لاؤ,
کنٹریز کو, دنیا کے ممالک کو, ایشیا کے دوسرے ایشیا کے دوسرے ممالک کو اپنے ذہن میں لاؤ. کراس یور مائنڈ کا مطلب اپنے ذہن میں لانا, اپنے ذہن میں لاؤ ایک ایک کر کے. آلموسٹ ایوری ون یو ول سی دا, ٹھیک ہے, انٹینس نیشنلزم. ارے ایشیا کے ممالک کو بار بار اپنے ذہن میں لا کے سوچو ذرا, اور پاکستان کو ایک طرف رکھو. ہر جگہ تمہیں انٹینس شدید قوم پرستی نظر آئے گی. پاکستان میں قوم پرستی نہیں ہے, ہندوؤں میں قومیں ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ غور کریں کئی قوم پرستی نظر آئے گی, لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا. گریٹ بیکورڈنس. ارے دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو گے وہاں پسماندگی نظر آئے گی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, امپیٹنس, بے چینی نظر آئے گی, ٹھیک ہے, اور کالونیکل رول سمجھ آئے گا. یہ کالونیل کا مطلب ہوتا ہے کہ رول کا مطلب بیزاری, رول کا مطلب حکومت. تو یہاں پر کیا لکھا ہے, حکومت سے بیزاری نظر آئے گی ممالک میں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں بے چینی نہیں ہے, ہمارے یہاں پسماندگی نہیں ہے. اینڈ ان دا سم گریٹر, کہیں زیادہ ہوگی لیسر, ٹھیک ہے, ڈگری, اور کہیں زیادہ ہوگی, اور کہیں جمہوریت کم ہوگی, کہیں پسماندگی زیادہ ہوگی, کہیں حکومت سے بیزاری زیادہ ہوگی, کہیں کم ہوگی, لیکن ہوگی ضرور. لیکن بٹ ان مینی ویز آف دیم, مگر اس کے باوجود ہمارے ملک یو ول سی, ہے نا, انٹرنل اسٹرین. آپ اندرونی تناؤ دیکھیں گے ممالک میں, مورل ڈاؤٹ دیکھیں گے. ذرا غور کریے گا, مورل ڈاؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ اخلاقی شکوک دیکھیں گے, شک دیکھیں گے, آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ دیکھیں گے, ہے نا. یعنی کیا ہوگا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا, آپس میں جغرافیائی طور پر, معاشی طور پر افراتفری دیکھیں گے آپ, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کیا لکھا ہے, ویورنگز, وہاں پر آپ دیکھیں گے تھر تھراہٹ, وہاں پر تھر تھراہٹ دیکھیں گے, ہیزیٹیشن, جھجک دیکھیں گے, اینڈ کنفیوژن دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ذرا غور کرو, ایک ایک کر کے تمام ملکوں کو ذہن میں لاؤ. ذرا میں اس کو ایک سم اپ کر رہا ہوں اس لائنوں کو نا, ایک ایک ملک کو اپنے ذہن میں لاؤ ایشیا کے. کہیں پہ تمہیں دیکھو میں, کہیں پہ تمہیں کیا نظر آئے گی, قوم پرستی, نیشنلزم. کہیں پہ گریٹ بہت بڑا پسماندگی نظر آئے گی, کہیں پر بے چینی نظر آئے گی, کہیں پر حکومت سے بیزاری نظر آئے گی, ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کانفلکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں مسائل, ایشوز, ٹھیک ہے, ایشوز, ٹھیک ہے. اچھا پھر کہیں پر تمہیں حکومت سے بیزاری نظر آئے گی, کہیں زیادہ کہیں کم نظر آئے گی, کہیں زیادہ کہیں کم نظر آئے گی, ٹھیک ہے, اور جمہوریت خطرے میں نظر آئے گی. مگر کہیں کہیں تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اندرونی انٹرنل اسٹرینز, کھچاؤ نظر آئے گا, اخلاقی شکوک, مورل ڈاؤٹ نظر آئیں گے, آئیڈیولوجیکل, ٹھیک ہے, کانفلکٹس نظر آئیں گے آپس کے اندر, ٹھیک ہے, جغرافیائی ایشوز نظر آئیں گے آپ کو. کہیں پر تھر تھراہٹ نظر آئے گی, کہیں پر جھجک نظر آئے گی, کہیں پر کنفیوژن نظر آئے گی. ہاں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. لیکن افسوس صد افسوس, اگر آج لیاقت علی زندہ ہوتے, خدا کی قسم وہ یہ سب دیکھتے اپنے ملک میں ہیں. آج دنیا میں, آج ہمارے کیا ہے, یہ آپس میں ہم لوگ جھگڑ رہے ہیں, فلاں قوم ڈھمکا کون, یہ سب کیا ہے نا. آج لیاقت علی خان ہوتے تو ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی, آج بھی اگر ان کی روح کو پہنچتی ہوگی, وہ زندہ ہوتے تو آج ان کو تکلیف پہنچتی. حالانکہ بتاؤں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپس میں نہ بٹنا, وہ تلوار جو مومن پہ اٹھے, ہے نا, اسے جا کے پہاڑی پہ توڑ دینا, لیکن مومن کی گردن پہ نہ اٹھے. ہم کتنے برے لوگ ہیں. تو پتا چلا کہ یہ پہلے کے حالات ہیں جو لیاقت, جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ ٹینشنیں پاکستان کے حصے میں نہیں تھیں, سب ایک ہو کر رہتے تھے. لیکن آج بدنصیبی سے ہم لوگ آپس میں بٹ گئے. ہاں بالکل عزیر, بالکل رائٹ, اٹس ٹو سیڈ, بڑے افسوس کی بات ہے. آج ہم بٹ گئے, ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بولتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ چیپٹر میں سمجھا رہا ہے. اچھا حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت یہ حالات جب مسلمان بالکل غربت میں تھے تو محبت تھی. آج پیسہ آ گیا, پیسہ آ گیا, بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں آج پاکستان میں, آج ڈی ایچ اے بن گیا, کلفٹن بن گیا, پی سی ایچ ایس بن گیا, بیری ٹاؤن بن گیا, پیسہ آ گیا نا, دولت. آپ بتائیں جب پاکستان بنا تھا تو کیا یہ علاقے تھے بڑے بڑے؟ نہیں تھے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ دولت تو آ گئی ہے نا, لیکن لوگوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیے. تو بہرحال اللہ ہمیں ہدایت دے. اس چیپٹر کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہالٹنگ ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے؟ رکی ہوئی جمہوریت, ہے نا, این آئیڈیولوجیکل کنفیوژن. رکی ہوئی جمہوریت,
اور جغرافیائی جو مسائل ہیں، کنفیوژن ہے، کریٹ گریٹ اینکسٹیز کا مطلب پریشانیاں، تکلیف غم. یاد رکھنا کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ بہت سارے مسائل کو جنم لیتی ہیں فار دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ان ایشیا. لیکن فار دا پیپل آف ایشیا اینڈ فار دا پیس لونگ اینڈ اٹ اسٹینڈ یونیفائڈ بیکم بیکاز پیپل. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جو اسٹینڈ کھڑا ہوا ہے، یونیفائڈ، متحد. ہاں، آج ان تمام کنفیوژن والے ممالک کے درمیان پاکستان کھڑا ہوا ہے، فری فرام دا کنفیوژن. آج پاکستان کے لوگ فری ہیں کنفیوژن سے. ویج ہے نا ایلس ویئر کریٹ ڈسرپشن آف دا کریٹ. ٹھیک ہے، آپ دیکھو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا زبردست ہے. اس تمام باتوں کے باوجود پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود ہے. یہ جب پاکستان وجود میں آیا وہ 3 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پاکستان وجود میں آیا تھا نیا نیا، تو اس وقت کی بات ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ڈسرپشن پیدا ہو جاتی ہے. آج آپ غور کریں کہ دوسرے ممالک کے درمیان ٹینشنیں ہیں، وہاں پہ مسائل ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم نے الگ ہو کر ان پر احسان کیا ہے، ورنہ ہماری وجہ سے اور جھگڑے ہوتے. کاش میننگ ذہن میں لاؤ نا، میننگ شیڈوز آف فیوچر، اور یہ اثر ڈالتے ہیں. ہاں، مینسنگ شیڈوز، یہ گہرا اثر ڈالتے ہیں یا سایہ ڈالتے ہیں. یہ بہت برا سایہ ڈالتا ہے. کیا برا سایہ ڈالتا ہے؟ سر یاسین، یونیفائڈ نہ ہونا، ٹینشنیں ہونا، گورنمنٹ سے بیداری ہونا، کنفیوژن ہونا، آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ہونا، آئیڈیولوجیکل کانفلکٹس ہونا، پھر اور جمہوریت کا رک جانا. یہ کیا ڈالتا ہے؟ گہرا اور برا سایہ ڈالتا ہے آن دا فیوچر، مستقبل پر. دے ہیو چوزن، آج مسلمانوں نے چن لیا ہے اپنے آپ میں پارٹ چاک آؤٹ. انہوں نے چن لیا اپنا نصیب، لکھ لیا اپنا نصیب، چاک آؤٹ لکھ لیا. انہوں نے اپنا نصیب اپنے لیڈروں کو چن لیا ہے، انہوں نے اپنا نصیب لکھ لیا ہے. فور دے ہیو سمپل، سیدھے سادے عقیدے کی بنا پر، پریکٹیکل عملی طور پر، کلیئر کٹ بلیف، جو ان کے خدا کی قسم عملی طور پر کلیئر کٹ بلیف کو انہوں نے لکھ لیا ہے، چن لیا ہے، ڈیسیجن کر لیا ہے، ڈیسائیڈ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. اچھا پھر آگے لکھا ہے فورموسٹ، ٹھیک ہے، among those believe are the belief in the supreme sovereignty of God. انہوں نے اللہ کو حاکمیت اعلیٰ کا، وہ اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں. بلیو ان دا ایکویلٹی، اور وہ آج مسلمان جو برابری پر یقین رکھتے ہیں. بلیو ان ڈیموکریسی، وہ جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں. اینڈ دا رائٹ آف دا پیپل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گورنڈ بائی دیئر اون فریلی چوزن. اور آج وہ یقین کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جن پر حکمرانی کرے، جنہیں وہ خود چنے. تو یہ تو ہمارے یہاں جمہوریت کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ہم سپریم اپنے اللہ کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو آج تو انہوں نے لکھ لیا ہے، چاک آؤٹ کر لیا ہے، اپنا نصیب لکھ لیا، خود لکھ لیا. تو اب آپ دیکھیں پھر کیا لکھا ہے. ریپریزنٹیٹیوز کا مطلب ہوتا ہے اپنے نمائندے. انہوں نے اپنے نمائندے خود چن لیے ہیں، خود چن لیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے نمائندے خود چن لیے. اچھا، بلیو ان انڈیویژنل ڈیسٹنی. ہاں، آج ہمارا یقین ہے الگ ڈسٹنی، نصیب پر. ہم ہر ایک کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں کہ جو نصیب ہر ایک کا الگ الگ ہے. ہمارے امیر بھی ہیں، ذرا توجہ رکھنا، سیکھ لینا اس کو جملے کو. ہمارے امیر بھی ہیں، ہمارے غریب بھی ہیں، ہے نا، ہمارے درمیانے لوگ بھی رہتے ہیں. تو ہر ایک کا نصیب الگ الگ ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ جس کو کم دے اللہ کسی کو زیادہ دے. ہندوؤں کے ایسا نہیں ہے کہ جی اعلیٰ ذات کا ہندو وہ چھو نہیں سکتا کسی غریب ہندو کو، یا مطلب ہے کہ کم ذات والے کو. ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 4 اسٹار جرنیل بھی ہو تو برابر میں ٹھیلے والا نماز پڑھ سکتا ہے اس کے، ہیں خدا کی قسم. دل خوش نہیں ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا مجھے بتا دو کہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ میری جان.
کہ ہمارے ہاں 4 اسٹار جنرل بھی ہوگا، اس کے برابر میں سپاہی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، کوئی امیر آدمی ہوگا بی ایم ڈبلیو سے اترے گا، بی ایم ڈبلیو سے اترے گا، ہے نا، وہ اتر کے کہاں جائے گا، مسجد جائے گا، مسجد جائے گا، برابر میں ٹھیلے والا کیلے بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، خدا کی قسم برابر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتے، کوئی مائی کا لال روک کے دکھائے اسے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. ہے کیا پتا وہ ٹھیلے والا اس بی ایم ڈبلیو والے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. ایسے ہی ہے نا، کیا پتا ہمارے اس چوکیدار، کیا پتا ہمارے جو ہاں ہے نا، کیا پتا ہمارے چوکیدار، ہمارے معمولی مزدور، ہمارے رنگ والے، ہمارے پینٹر، ہمارے الیکٹریشین، یہ کسی امیر آدمی سے اللہ کے زیادہ قریب ہو. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا. ہاں ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. زبردست. ایسے ہی نا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. زبردست. ہاں زبردست. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب تمہیں یاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آخری خطبے میں؟ دیکھو تم میں گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور تم میں عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اگر تم میں کوئی اعلیٰ ہے تو تقوی والا ہوگا، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. ہاں غریب بھی اچھے ہو سکتے ہیں، امیر بھی اچھے ہو سکتے ہیں. بعض امیروں کو تو میں جانتا ہوں اللہ نے ان کے پاس بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہیں، پوری پوری رات تہجد پڑھتے ہیں وہ لوگ. ہاں ہر امیر ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم بتا دوں آپ کو میں کہ وہ دین سے دور ہے. کیا وہ بھی بہت غریب ہے؟ پیسے والے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں، جیسے صحابہ روتے تھے. آپ غور کریں، بعض صحابہ روتے تھے، امیر تھے، وہ روتے تھے کہ اللہ کہیں تو نے ہمیں سب کچھ دنیا میں تو نہیں دے دیا. وہ ڈرتے رہتے تھے. تو بعض صحابی غریب تھے لیکن دونوں میں پیار تھا، محبت تھی، معصومین سے پیار کرنا، اور یہ سب ہمارے سر کا تاج ہے. یہ تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے. ہم نے معصوم کربلا، ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے صحابہ سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے نبی کی ذات سے کچھ نہیں سیکھا. آج پاکستان میں امیر غریب کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. آج پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو قوم پرستی آج آ گئی نا، ہم ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. کتنے برے لوگ ہیں ہم لوگ یار، ہے نا، کتنے برے لوگ ہیں. ارے یار کیا پتا جس کو میں کافر بول رہا ہوں وہ اللہ کے کتنا قریب ہو، ہے نا، کیا پتا وہ اللہ کے کتنا قریب ہو. میں نے ایسی بول دیا منہ اٹھا کر کے. تو ہمیں کسی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے. یہ ملک دوبارہ ویسے ہی بن جائے گا خدا کی قسم، جیسا لیاقت علی خان بتا رہے ہیں. کن کو بتا رہے ہیں؟ کن کو بتا رہے ہیں؟ یہ انگریزوں کو. خدا کی قسم انشاءاللہ یہ دوبارہ بن جائے گا. دیکھو میری کلاس میں تو کتنی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت ہیں، تو کیا پتا اللہ کے قریب کون ہوگا. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کوئی اختیار نہیں میں کسی کو کافر بولوں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں یہ تو اللہ کے کام ہے یار، اللہ پہ چھوڑ دو. خدا سارے فیصلے خود ہی کرو گے کیا؟ ہاں ایک قوم، بالکل 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 ایک ہی قوم کے ہیں. ہاں بھائی کوئی ہاتھ نماز چھوڑ کے پڑھے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے، کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے زیادہ، کوئی اوپر باندھتا ہے. ارے یار اس کی مرضی، میں کون ہوتا ہوں ایسے بولنے والا؟ تو یو ول ہیو ٹو لرن لیسن ناؤ، تو یو ول ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. تو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ لیاقت علی خان اگر خدا کی قسم یہ ہماری ڈویژن کو اگر ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس ڈویژن کو دیکھ کر کتنا ہمیں پتا چلے گا کتنی بڑی قوم تھی ہم لوگ، جو ایک کم تعداد کے باوجود جن سے ہندو ڈرتے تھے. لیکن آج تو بھائی ہم سے گھر والے نہیں ڈرتے. رائٹ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل ختم ہو گئے. تو یہ ہمیں لیاقت علی خان سمجھانا چاہتے ہیں. تو لیاقت علی خان مائنڈ بلوئنگ، ایکسلنٹ، سپر، ہے نا. یہ جو ہے بہت بڑی پرسنالٹی تھے. تو میں آج کے دن اس کو یہاں روکتا ہوں کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہے. اس چیپٹر کو رٹوانا نہیں ہے، دل میں اتارنا ہے نا، رگوں میں، خون میں اتارنا ہے یہ چیپٹر ہمیں، ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کیا خوب کہا ہے نا، رگوں میں دوڑتے رہنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.